لا الہ الا اللہ، یہ در حقیقت اللہ کی محبت کا وعدہ ہے کہ اب میری زندگی تیرے اصولوں پہ گزرے گی، تیرے احکامات پہ گزرے گی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ والے ایمان کا حوالہ دے کے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اور وہ لوگوں جنہوں نے میری محبت کی قسم اٹھائی تھی اور جنہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ تیری مان کے چلیں گے، اور جنہوں نے مجھ سے اقرار کیا تھا کہ جینا مرنا تیرے نام پہ کریں گے، اب آؤ نا میں تم سے ایک وعدہ لے کر پھر عمل دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا، یعنی تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم کتنے پکے ہو اپنے وعدے میں، اقرار میں، میثاق میں، عہد میں۔ آؤ میں تم سے کوئی بڑی بات نہیں بلکہ صبح سے شام کی پابندی لگوانا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جاؤ، صبح سے شام تک میرے احکام کی پابندی کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ تم کرتے ہو تے نہیں کرتے، تم کرتے ہو تو پتہ چل جائے گا کہ تم ایمان میں سچے ہو، تم نے میری محبت کا جو دعویٰ کیا تھا اس میں تم پکے ہو۔ لیکن اگر تم لا الہ الا اللہ کا دعوی محبت تو کرو لیکن دعوی محبت پہ عمل نہ کر کے دکھاؤ تو پھر سمجھ جانا کہ تمہارا دعویٰ محض دعویٰ رہ گیا، تم سچے نہیں، تم جھوٹے محب ہو میرے، کیونکہ سچا محب تو وہی ہوتا ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، جو سچا محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے۔ سچا محب اپنے محبوب کی بات جو نہ مانے اس کا دعوی محبت تو فراڈ ہے۔ بیٹا ماں سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے کہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا، ویسے پیار بڑا ہے مجھ سے، تو میری امی ہے، بڑی پیاری ہے، لاڈ کرے، لیکن ماں کوئی کام کہے تو انکار کرے، یہ سچا ہے؟ ہم کہے لا الہ الا اللہ، جینا مرنا تیرے نام پہ، وہ کہے پھر روزے رکھ، یہ کہے یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، وہ کہے تراویح پڑھ، یہ کہے جی میں تھک جاتا ہوں، وہ کہے صبح سے شام کی پابندی ہے، کوئی مارنا تھوڑا ہے تجھے، کوئی مرتا بھی کب ہے صبح سے شام تک بھوکا رہ کر، بلکہ اللہ نے پچھلی امتوں کا حوالہ دے دیا، مت کے کسی کے دل میں ڈر رو کہ پتہ نہیں صبح سے شام تک کھانے پینے کی پابندی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزری امتیں ان پہ بھی یہ پابندی تھی، انہوں نے رکھے لیکن مرے کوئی نہیں، انہوں نے رکھا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے رکھا کسی مصیبت میں بھی نہیں پڑے، انہوں نے رکھا اور کسی وبال میں بھی نہیں پڑے۔ جس طرح پہلے تجربہ کر چکے ہیں ان کا تجربہ تمہیں بتاتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، رکھو رکھو رکھو، نقصان کوئی نہیں ہوتا بلکہ الٹا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ جی وہ کون سا فائدہ ہے جو روزے کے نتیجے میں ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، فائدہ تقوی والا، بولو سارے فائدہ کون سا؟ یہ لفظ سارے بولو، فائدہ کون سا؟ تقوی والا۔ تقوی کسے کہتے ہیں یہ میری بات آپ نے توجہ سے سننی ہے، صرف 2-4 منٹ میں ختم کر کے اگلی بات کروں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو۔ سنیے، یہ مقصد ہے روزے کا، یہ ہدف ہے روزے کا، یہ ٹارگٹ ہے روزے کا
یہ دل میں لے کر روزہ رکھنا ہے۔ اگر یہ ٹارگٹ دل میں نہ رکھا تو مقصد روزہ پورا نہیں ہوگا، اور اگر یہ ٹارگٹ نہ پورا ہوا تو رب کعبہ کی قسم تیرے میرے بھوکا پیاسے رہنے کی پھر اللہ کو ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ روزہ بھوک پیاس پہ مارنے کے لیے نہیں رکھوایا، روزہ رکھوا کر تو کوئی مقصد حاصل کرنا ہے۔ اللہ جی وہ کون سا مقصد ہے تیرا؟ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں، روزے رکھنے کا نام تقوی نہیں، تہجدیں پڑھنے کا نام بھی تقوی نہیں، تسبیحاں پھیرنے کا نام بھی تقوی نہیں، تہجدیں پڑھنے کا نام بھی تقوی نہیں، صدقے کرنے کا نام بھی تقوی نہیں، نفلیں پڑھنے کا نام بھی تقوی نہیں، دعائیں مانگنے کا نام بھی تقوی نہیں، اسی طرح بڑے بڑے خیرات کے کام کرنے کا نام بھی تقوی نہیں۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بولیں گے ذرا مجھے تسلی ہو جائے گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے۔ یہ عادت تمہارے اندر ڈالنا چاہتا ہوں روزے رکھوا کر، کیونکہ میں نے حلال سے روکا ہے، کھانا پینا حلال ہے، اور میں نے پابندی لگائی تاکہ عادت پیدا ہو جائے رکنے کی، کیونکہ بھوک ہو اور روزہ یاد نہ ہو تو روٹی اٹھائی ہے اور کھانے ہی لگا کہ کسی نے ہلا دیا، او میاں روزہ تیرا، اب یہ کھا لے گا یا رکھ دے گا؟ پانی پینے لگا، کسی نے یاد دلا دیا، اب یہ پیے گا یا رکھ دے گا؟ چھوڑ دے گا، بچ جائے گا۔ بس یہی مقصد ہے، یہ حلال سے رکنے کی جو عادت پیدا ہو جاتی ہے تمہارے اندر، صبح سے شام تک بار بار ایسے موقع آ جاتے ہیں لیکن تم کھاتے پیتے نہیں بلکہ اللہ کی پابندی کا لحاظ کر جاتے ہو۔ بس یہی مقصد ہے میرا، جس طرح تم نے کھانے پینے سے بچنے کی عادت پیدا کی ہے، اسی طرح میرا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کے آنکھ سے حرام دیکھنے کی اور اس سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، روزہ رکھے تو زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، غیبت سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، چغلی سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، دھوکہ دینے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، فراڈ کرنے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، خیانت کرنے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، اسی طرح کانوں سے گناہ اور موسیقی اور میوزک اور گانے سننے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، ہاتھوں کے غلط جگہ پہ لگانے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، پیر سے چل کے گندی محفل پہ جانے کی بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، کیونکہ عادت تو بنی ہوئی ہے فلانے وقت میں میں یہ کام کرتا ہوں، فلاں چیز دیکھتا ہوں، فلانا کام کرتا ہوں، فلانی سوچ سوچتا ہوں، وہ ٹائم آئے گا تو اندر سے بھڑکے گی خواہش کے اب کر کے وہی وقت آ گیا، اب کر کے وہی موقع آ گیا، تو اس وقت یہ اپنے آپ کو روکے گا کہ اب نہیں کرنا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ بس انہی عادتوں سے اگر بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، تو یہ بچنے کی عادت جس میں پیدا ہو گئی، اس بندے کو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور جس کو یہ عادت پیدا نہیں ہوئی پورے 30 دن روزے رکھ کر بھی گناہوں سے بچنے کی، اس کے پلے میں ثواب کوئی نہیں، اس کے پلے میں صرف بھوک اور پیاس ہے۔ یہ سمجھ لو، روزہ صرف صبح تو لے کے شام تک بھوکے رہن دا نام، یہ کوئی عادت پیدا کروائی جا رہی ہے تم سے گناہوں سے بچنے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہاں سے نکالی ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن سے نکالی ہے۔ تقوی کہتے ہی بچنے کو ہے، حدیث سے نکالی ہے، میرے نبی کریم نے تو کھول کے بیان کر دیا اور فرمایا من لم یدع قول الزور، روزہ رکھ کے بھی جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنے سے، غلط کام کرنے سے، گناہ سے جو بندہ باز نہ آئے،
فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بھوکا پیاسا رکھنا تو تیرا مقصد تھا ہی نہیں، مقصد تو تھا گناہوں سے بچوانا۔ سبحان اللہ، یہ ہے روزے کا مقصد۔ یعنی یہ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا کہ پتہ نہیں کب آپ کو یہ سمجھ آئے، یہ پہلے روزے سے پہلے ہی سمجھ آ جائے کہ صبح جب سحری کرنی ہے تو شام تک صرف اپنی زبان کو اور اپنے منہ کو کھانے پینے سے صرف پرہیز نہیں کروانی، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان پہ بھی پابندیاں لگانی ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، پیروں کا بھی روزہ رکھنا ہے، دل کا بھی روزہ رکھنا۔ اگر یہ روزے نہ رکھے تو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟